السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے۔ جمعہ والے دن تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا زیادہ درود بھیج سکتے ہیں اتنا ہی وہ کم ہے، کیونکہ اس کی اہمیت کا بارہا جگہ ہم نے ذکر پڑھا ہے کہ جمعہ والے دن درود کی کثرت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہم احمدی جو دنیا بھر میں اب آباد ہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ ہم دنیا کے کناروں تک پھیل چکے ہیں اور دن بدن جماعت احمدیہ جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائی پاکستان میں ابھی بھی موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر جو حالات احمدیوں کے ساتھ بنا دیے گئے ہیں اور جس طرح سے حکومت اور وہاں کے جو ادارے ہیں وہ، اور جو سوشل میڈیا کے جو مشہور و معروف شخصیات ہیں، ٹی وی کے جو اینکرز حضرات ہیں، اخبارات ہیں، جو بھی نیوز کی بڑے بڑے سورسز ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ بالکل جتنا بھی ظلم جماعت احمدیہ کے افراد کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے کسی قسم کی نہ مذمت کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ ہمارے اپنے ملک کے شہری ہیں، ان کے ساتھ زیادتی، ان کے ساتھ ظلم جو ہے یہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ کبھی ہم نے آج تک کھل کے اس کا اظہار اس لیے نہیں سنا کہ وہ بدبخت مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے نیچے بدترین قرار دیا، ان کے ہاتھوں پورا ملک جو ہے وہ اس وقت کیا کہتے ہیں ہائی جیک ہو چکا ہے۔ ان کو ان مولویوں کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ اگر ہم نے کوئی، جو شریف لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، اگر ہم نے کوئی بات کی کہ یہ سراسر ظلم ہے احمدیوں کے ساتھ، تو کہیں ہمارے بیوی بچوں پہ بھی وہ خطرہ، وہ ظلم نہ ہو جائے جو احمدیوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور اس خطرے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، یا بعض اوقات ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دین محمدی کے لیے غیرت، یا اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے غیرت کا لفظ، اس میں جب انسان کی کمی آ جاتی ہے تو اس کو پھر بے غیرتی بولتے ہیں۔ یہ جو بے غیرتی ہے، یہ جو بغیرتی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح ایک جو انسان ہے وہ دوسرے انسان کو صرف اس وجہ سے گولیاں مار کے شہید کر دے کہ وہ صرف یہ ایمان لاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل جس امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی کی تھی، یہ شخص یہ مانتا ہے کہ وہ امام مہدی آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے، آپ اس کو جھوٹا مانتے ہیں تو اوکے، آپ کو آزادی، لیکن آپ کو یہ حق دنیا کا کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی مذہب نہیں دیتا کہ آپ اس اختلاف پہ گولیاں مار کے، چھریاں مار کے کسی شخص کو قتل کر دیں، اور پھر جو حکومت ہے یا جو ادارے ہیں یا جو عدالتیں ہیں یا جو وکلاء ہیں وہ اس شخص کو اس بنا پہ ہیرو بنا دیں کہ اس نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ یہ خدمت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی توہین ہے، ان کی سکھائی ہوئی تعلیم یا ان کے جو اسوہ ہے اس کی دھجیاں اڑانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کے ساتھ اختلاف مذہب کی بنیاد پہ ظلم کیا ہو یا اس کو قتل کرنے کا کہا ہو۔
یہ آج کے دور کے جو بگڑی ہوئی مخلوق ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ان کے بچپن سے لے کے یہ کانوں میں ڈالتے رہے ہیں کہ جو احمدی حضرات ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اب جو نئی جنریشن بڑی ہوئی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا اسلام کی پیار محبت والی تعلیم ہے کیا۔ ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ سر تن سے جدا، وہ سر تن سے جدا والے جو نعرے ہیں صرف ان کو ان کی پیروی کرنی ہے یا وہ والے ہی اپلائی ہوتے ہیں۔ ابھی کل رات ایک واقعہ ہوا ہے قصور میں، وہاں ایک نوجوان، بالکل نوجوان، ابھی اس نے زندگی کی بہاریں دیکھنی تھیں، اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے احمدی جن کا کسی کا وہ بھتیجا ہوگا، کسی کا بھانجا ہوگا، کسی کا وہ بھائی ہے، کسی کا وہ چچا ہوگا، کسی کا وہ، اس کو صرف اس بنیاد پہ انہوں نے گولیاں مار کے شہید کر دیا کہ وہ احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بچہ تھا، اس کو بھی زخمی کر دیا، وہ بھی کرٹیکل حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے قصور میں ہوا ہے، اس کو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ یہ کس مذہب، کس قانون، کس تہذیب، کس معاشرے کے اندر اس طرح کا کوئی اجازت یا اس طرح کی کوئی ٹالرنس ہے کہ وہ دوسرے شخص صرف اختلاف مذہب یا اختلاف عقیدہ کی بنیاد پہ اس کو گولیاں مار کے شہید کر دیں۔ پورے پاکستان کے اندر روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگ قتل بھی ہوتے ہیں، حادثات میں بھی مرتے ہیں، باقی بھی، لیکن صرف عقیدے کی بنیاد کے اوپر یہ یقین کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی کا کہا تھا وہ آ چکا ہے اور اس کو وہ اپنا شہید کر دیں، یہ جو چیز ہے نا یہ بار بار پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اس پہ جو احمدی ہیں پوری دنیا میں ان کے دل چھلنی بھی ہوتے ہیں، قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور پاکستان میں جو ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، جو حفاظت کرنے والے، ان کے کام پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ آیا وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان عناصر کو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے ان کو سرے عام گولیاں مار کے یا پھانسی دے کے لٹکا دیا جائے چوراہے پہ کہ یہ کام جو ہے، یہ جو مذہبی بنیاد منافرت میں یہ جو کیا جا رہا ہے یا کرنے جا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی سزا یہ ہے، تو آگے لوگوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں دل شکنی ہوگی، ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی، اور وہ پھر جرم سے بعد سارے جرائم دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب سزا ملتی ہے تو پھر جو لوگ ہیں وہ ہٹتے ہیں اس جرم سے، لیکن اگر اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے، بلکہ ان کو جو تنظیمیں ہیں جہادی مذہبی وہ ان کو ہیرو بنا کے دکھائیں گے، تو لازمی بات ہے کہ اور بھی کئی لوگ ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں گے اور اٹھیں گے۔ تو اس بات کے اوپر صرف یہ حکومت پاکستان سے یا جو وہاں کے ادارے ہیں ان سے ایک ہی صرف وہ کیا کہتے ہیں درخواست کہہ لیں یا ان سے سامنے ایک کیا کہتے ہیں ان کو ایک التجا کہہ لیں کہ آپ کے ملک میں رہنے والے جو احمدی شہری ہیں، آپ ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ تو دیکھیں، انہوں نے پاکستان بنانے میں اور پاکستان کی حفاظت کرنے میں اپنی جانیں دی ہوئی ہیں، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لانے میں جانیں دی ہیں، پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ سب جو آج کے مولوی یا بگڑی ہوئی جو مخلوق ہے، ان کی باتوں میں آ کے، ان کے پڑھائے سبقوں میں آپ ان کو بالکل انسان نہیں سمجھ رہے، اور ظلم کی انتہا جو ہے اس کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں انڈیا کے اندر چند دن پہلے 26 لوگوں کو جو ٹورسٹ تھے، دہشت گردوں نے وہ کشمیر میں جا کے آدمیوں کو قتل کیا۔ پورے انڈیا کے اندر اس وقت پوری بے چینی ہے، اور وہ اس کا پورا الزام پاکستان کی دہشت گرد تنظیموں کو دے رہے ہیں۔ اب
انہوں نے یہ کہا جی ہم اس کا بدلہ لیں گے. ان 26 افراد کے بدلے میں کتنے 100 کتنے ہزار یا کتنے لاکھ جو معصوم جو بے گناہ لوگ ہیں اگر ان کی جانیں جاتی ہیں تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دہشت گردی مذہبی بنیاد پہ ہو یا صرف دوسرے ملک کے ساتھ اختلاف پہ ہو، وہ کسی بھی رنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہے. اس لیے آئندہ اگر کل مثال کے طور پہ ایک مذہبی تنظیم کی حرکات کی وجہ سے کوئی ایٹم چل جاتا ہے یا ایٹم بم کی جنگ شروع ہے، کتنے کروڑ انسان ہیں جو بھسم ہو جائیں گے چند سیکنڈز کے اندر، اور پیچھے ہاتھ کن کا؟ ان کا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا ہوا. کہ جہادی تنظیمیں مذہب کو بنیاد بنا کے جب کسی پہ ظلم کرتی ہیں تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے بڑا ہی خطرناک نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے. ہماری تو ایک ہی التجا ہے، ایک ہی درخواست ہے کہ اس کام کو یہاں ادارے روک سکتے ہیں. اگر عمران خان کے حمایتیوں کو جو کہ کروڑوں میں تھے چند ہفتوں میں کرش کیا جا سکتا ہے، جو کہ صرف ایک سیاسی لیڈر کے پیچھے تھے کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ ایبسولوٹلی نو مور اور ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا اور بعض کرپشن والوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو مذہبی تنظیم ہے اس کو کیوں نہیں کرش کیا جا سکتا، اس کو کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ ہمارا سفر تھا ابھی 661 موٹر وے پہ اوفن باغ کے ساتھ ہوتے ہوتے یہ ایک جگہ ہے، یہاں یہ سڑک ختم ہو جاتی ہے 661 موٹر وے. یہاں سے رائٹ یا لیفٹ، جب لیفٹ جاتے ہیں تو ڈارمسٹڈ کو چلے جاتے ہیں، رائٹ جاتے ہیں تو لنگن چلے جاتے ہیں. ابھی ہم لیفٹ جائیں گے، باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم.